اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے مہینے میں حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رمضان کے مہینے میں مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے اور صحابہ کو جمع کیا اور ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور اس کے بعد یہ بات کہتے ہوئے کچھ بھی نہیں کہا صحابہ کو اور ممبر سے اتر گئے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آج عجیب عمل دیکھا ہے جو اس سے پہلے ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا اللہ رب العزت فرماتے ہیں لعنت ہو اس شخص پر جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو پایا بزرگ اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ اپنے بخشش نہ کروا سکا، ایسے آدمی پہ لعنت ہو۔ تو میں نے کہا آمین، اور پھر دوسری سیڑھی پہ جب قدم رکھا تو جبریل نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یہ فرماتے ہیں اس شخص پر لعنت ہو اللہ کی اور اس کے جبریل کی جس آدمی کے سامنے میرا نام لیا جائے اور پھر وہ آمین میرے اوپر درود نہ پڑے، اس پر بھی لعنت ہو۔ میں نے کہا آمین، اور تیسری سیڑھی پہ جب میں نے قدم رکھا تو اس وقت جبریل نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں اس آدمی پہ لعنت ہو جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس شخص نے اپنے رب کو راضی نہ کیا، اپنی بخشش نہ کروا سکا، اس پر بھی لعنت ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے اللہ نے بددعا کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہی۔ تو زندگی میں یہ رمضان کا مہینہ آیا، اس کو غنیمت سمجھے اور اس میں اپنی کوشش کروائیں ہم سب لوگ۔ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم نے بڑے گناہ کیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا کتنا اثر ہے یا کسی دعا پہ اگر آمین کہتے ہیں۔ اس میں ایک حدیث سنیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ فرمایا میری والدہ محترمہ نے مجھے مارا ہے اس لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گستاخی کی؟ فرمایا نہیں گستاخی کوئی نہیں کی، کیونکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میری والدہ مسلمان ابھی نہیں ہوئی، مشرکہ ہے، اور ان کو پتہ چلا تو انہوں نے مجھے مارا اور کہا کہ جب تک محمد کے دین کو نہیں چھوڑ دیتے اس وقت تک گھر میں نہ آنا۔ تو میں نے ماں کو کہا ماں سارے جہان کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر نہیں چھوڑ سکتا، ان کا در نہیں چھوڑ سکتا۔ تو ماں نے کہا نکل جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ فرمایا آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ میری والدہ کو ہدایت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے، جیسے ہی ہاتھ اٹھائے تو حضرت ابو ہریرہ نے دوڑ لگائی گھر کی طرف، بھاگنا شروع کیا۔ صحابہ راستے میں ملے، انہوں نے کہا ابو ہریرہ کبھی تو آپ نے تو کبھی اونچی آواز میں بات تک نہیں کی، آپ آج دوڑ رہے ہیں، یہ کیسے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کچھ نہ کہو، آج گھر گئے، دروازے پہ دستک دی، آواز آئی بند الباب، کون ہے دروازے پہ؟ فرمایا ابو ہریرہ ہاں جی جتنا مارنا ہے اور مار دیں لیکن آپ کا گھر نہیں چھوڑوں گا۔ ماں نے کہا تھوڑا رک جاؤ میں آتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ماں واپس آئی حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا لیٹ کیوں کی؟ فرمایا میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں برا کر رہی ہوں، اس لیے کہ چلو مجھے محمد رسول اللہ کے پاس لے چلو اور میں بھی اس کا کلمہ پڑھتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا، دعا کی، اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ اور اگر اللہ کے نبی یہ کہیں کہ اگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص پہ لعنت ہو جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے کوشش نہ کروائی اور پھر اللہ کے نبی اس پہ آمین کہہ رہے ہیں تو یہ بہت بری بات ہے۔
تو اس لیے ہماری دوستوں نماز 5 رکعت کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور اسی طرح تراویح وغیرہ ضرور اس کا اہتمام کریں، ورنہ تھک جاتا ہے، ویسے بھی تو تھکتے تھے نا، لیکن یہ ہے کہ تراویحوں کا سارے اہتمام کریں۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔